بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوری دنیا اس شخص پہ حیران ہے اور اس شخص سے یہی سوال کرتی ہے کہ یار عامر المہدی، تمہارا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا کوئی خاص تعلق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے بلاوے کو اتنا وی آئی پی کر دیا ہے کہ تمہارے بغیر جہاز ہی نہیں اڑ سکا؟ اڑ کے آ نہیں سکا، اڑ کے بھی واپس آ گیا، اڑنے کی کوشش بھی کی تو واپس آ گیا، ایک بار نہیں، دو بار، تین بار۔ جی ناظرین، ذرا قصہ تو سنیں، پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں روحانی پہلو کیا کیا ہے۔ اس میں دو کردار بڑے اہم ہیں اس پورے قصے میں، ایک عامر المہدی اور جہاز کا پائلٹ۔ ناظرین، عامر المہدی گھر سے آتا ہے اور 12 بجے اس کی فلائٹ ہوتی ہے۔ جب یہ امیگریشن میں آتا ہے تو امیگریشن میں اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا نام عامر المہدی المنصور القذافی ہے۔ یہ جو آخری لفظ قذافی لگا ہوگا نا، یہ سیکیورٹی میٹر ہے، تو کیونکہ وہ کرنل قذافی کی وجہ سے کچھ معاملات ہیں لیبیا کے، تو ناظرین یہ شخص انتظار کرتا رہتا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس ہو، نہیں ہوتی۔ سارے لوگ جہاز میں چلے جاتے ہیں، اب جہاز کے دروازے بھی بند ہو گئے، انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اتنے میں جو امیگریشن کا عملہ ہے آخرکار کچھ تھوڑی سی مزید تحقیق کر کے عامر المہدی کو اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ، اب تم جا سکتے ہو۔ تو کال کرتے ہیں تو پائلٹ کہتا ہے کہ نہیں، اب جہاز کے دروازے بند ہو گئے، انجن آن ہو گیا، اب ہم اسے نہیں بٹھا سکتے۔ انہوں نے کہا ایک ہے لے لو، انہوں نے کہا نہیں۔ جہاز ٹیک آف کر جاتا ہے، ہوا میں اڑ گیا، ختم۔ امیگریشن والا عملہ عامر المہدی کو کہتا ہے کہ سوری جی، ہماری وجہ سے ڈیلے ہوا، لیکن ہم نے کوشش کی اور جہاز اب اڑ گیا، لگتا ہے تمہاری قسمت میں حج نہیں ہے۔ عامر المہدی کہتا ہے میں نیت کر کے آیا ہوں، میری قسمت میں حج ہے اور میں حج کیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں مکہ جا کے رہوں گا۔ امیگریشن عملہ کہتا ہے جہاز اڑ چکا ہے، کیا کرو گے آپ؟ دوسری فلائٹ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ عامر المہدی کہتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، میں یہیں رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا گھر۔ ناظرین، اب سیکیورٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ کچھ یہ بھی منٹ گزرے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر اطلاع آتی ہے کہ جہاز کے انجن میں خرابی ہو گئی ہے، جس نے ابھی ٹیک آف کیا تھا تو وہ واپس لینڈ کر رہا ہے۔ اب یہ اطلاع ملتی ہے تو سیکیورٹی آفیسر عامر المہدی کو کہتے ہیں کہ جہاز واپس آ رہا ہے، تمہارا لگتا ہے چانس بن رہا ہے۔ عامر المہدی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آتی ہے، جہاز لینڈ کرتا ہے، تھوڑی دیر اس کی مینٹیننس کا کام ہوتا ہے اور جہاز کے کیپٹن کو کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھلواؤ، یہ ایک جو رہ گیا تھا حاجی، اس کو بھی لے جاؤ، عامر المہدی اس کا نام ہے، تو سیکیورٹی اس کی کلیئرنس ہو چکی ہے۔ کیپٹن کہتا ہے کہ جہاز کے دروازے بند ہیں، یہ مینٹیننس باہر سے ہوئی ہے، انجن بھی ابھی آن ہے، سوری میں اس کو نہیں لے کے جا سکتا۔ اب معاملہ اور گڑبڑ ہو گیا، سچویشن ایسی ہوگی، عامر المہدی کے چہرے پہ پھر بھی کوئی پریشانی نہیں آئی، لیکن امیگریشن والے پریشان ہو گئے اور سیکیورٹی والے بھی سارے پریشان ہو گئے کہ دوسری بار جہاز کے کیپٹن کی منت کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے سسٹم ہی نہیں ہے، ایسا میں کیسے کروں، ایک پورا میں اس کو کہاں لگاؤں، نہیں ہے میں جا رہا ہوں۔ اب کیونکہ فلائٹ بھی تو ڈیلے ہو رہی تھی تو جہاز دوبارہ ٹیک آف کر جاتا ہے۔ اب امیگریشن والے دوبارہ عامر المہدی کو کہتے ہیں یہ دیکھیں، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری قسمت میں حج نہیں ہے، تو تم اب واپس چلے جاؤ۔ عامر المہدی کہتا ہے نہیں، میں یہیں رہوں گا، میں حج کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا، میں مکہ ضرور جاؤں گا، میں نے نیت کی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، میں یہیں رہوں گا، کسی بھی حالت میں نہیں جاؤں گا۔ امیگریشن والے کہتے ہیں اب تو دوسرا موقع بھی گیا، اب تو جہاز ٹھیک ہو کے بھی چلا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور دوبارہ ایئرپورٹ پر اطلاع آتی ہے کہ جہاز میں پھر سے خرابی پیدا ہو گئی ہے اور جہاز پھر لینڈ کر رہا ہے۔ ناظرین، جب جہاز ٹیک آف کر جائے تو لینڈنگ کرتی ہو دوبارہ تو بہت مشکل کام ہے یہ، ایئرپورٹ کی کلیئرنس، ایئرپورٹ میں دوسری فلائٹس بھی ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں کو بھی، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے دوبارہ لینڈ کرنا۔ کسی بھی جہاز والے سے پوچھئے، ایئرپورٹ والے سے پوچھئے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ آخری آپشن ہوتا ہے۔ اب دوبارہ جہاز لینڈ کرتا ہے اور ناظرین، امیگریشن والے بھی حیران، سیکیورٹی والے بھی حیران، اور جناب عامر المنصور المہدی القذافی وہیں پہ کھڑا ہے، اور کھڑا ہے تو اتنے میں اب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ اب پائلٹ لے جائے۔ اب جب پائلٹ رابطہ کرتا ہے ان سے تو پائلٹ کیا کہتا ہے امیگریشن ٹیم کو کہ اللہ کی قسم عامر المہدی کے بغیر جہاز اڑ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہاں سے ساری
جو ہے وہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ پورا ایئرپورٹ حیران، پوری ایئر لائن حیران، عامر المہدی پھر ششتر لوگ رہ گئے کہ یہ اس بندے کی قسمت۔ دوسری بار جہاز پلٹ کے آ گیا، اور اب دوسرا کردار دیکھیے پائلٹ کا۔ پائلٹ نے پہلے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھا، اپنے ایک سسٹم کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ دوبارہ آ جائے گا کسی اور فلائٹ سے، کچھ اور کر لے گا، پیسے خرچ لے گا، جو بھی ہے۔ لیکن ناظرین، وہ پائلٹ، اس پائلٹ کو جب پتہ چلا دوسری بار بھی، کیونکہ اب 3 بار ہو چکی تھی، اب پائلٹ کو جب پتہ چلا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو VIP کا درجہ دیا ہوا ہے، اس بندے کے بغیر پوری فلائٹ نہیں جا پا رہی، جبکہ اس کی پوری فلائٹ میں 400-450 حاجی ہی تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تو حج کرنے جا رہے تھے، ان کے بھی دل میں محبت، سب کچھ ویسا کا ویسے ہی تھا۔ لیکن پائلٹ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جب تک عامر المہدی اس جہاز میں نہیں بیٹھے گا، یہ جہاز بار بار خراب ہوتا رہے گا۔ یہ اس پائلٹ کا ایمان دیکھیے ناظرین، کہ اگر کوئی اور کسی اور نیشنلٹی کا وہ پائلٹ ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ ایک مطلب ہے کہ ایک فنکشنل، یہ ایک مال فنکشننگ ہے، یہ ایک پرابلم ہے، کسی بھی قسم کی خرابی ہے، یہ اس کو ہم اس سے نہیں جوڑ سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن نہیں، مسلمان کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب کچھ معاملہ اس طرح کا ہو جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی منشا اس میں کیا ہے، اللہ کا اس میں نظام کیا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک مسلمان میں اور ایک دوسرے مذہب والوں میں۔ ناظرین، بعض دفعہ ہم زندگی میں بہت سارے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہو پا رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ کام کرنے کا وقت ہوتے ہی نہیں ہے، اللہ کو منظور ہی نہیں ہوتا کہ اس کام نے اس وقت ہونا ہوتا ہے، خواہ وہ بچوں کے رشتے ہو جائیں، کوئی آپ کی جاب کا معاملہ ہو جائے، کاروبار کا معاملہ ہو جائے، اللہ نے وہ وقت ہی نہیں لکھا ہوتا۔ بعض دفعہ سفر کے بھی معاملے ہوتے ہیں، کئی بار ایسے میرے ساتھ بھی ہوا ہے، سفر کے لیے نکلنے لگے ہیں اور یقین کریں پتہ چلا جناب جی گاڑی کا کوئی پارٹ ہی خراب ہو گیا ہے، نہیں نکل پائے۔ اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ چاہ ہوتا ہے کہ آج ابھی آپ سفر نہ کریں، اللہ رب العزت کڑیوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، جیسے کہ واللہ خیر الماکرین کہ اللہ رب العزت تدبیریں کر رہا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، عامر المہدی کا قصہ اس میں کیا عام ہے کہ اس شخص کا اس وقت پہنچنا ضروری تھا، اس شخص کے بغیر وہ فلائٹ ہی نہیں اڑ پائی۔ اب اس میں یقیناً اللہ رب العزت کا اس بندے کے ساتھ کوئی بڑا ہی خاص معاملہ ہے۔ ناظرین، میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، شاید کوئی مجھے اس کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن میں اتنا بات کہوں گا کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو ولی اللہ ڈھونڈنے ہیں تو مسجدوں کے ممبروں سے مت ڈھونڈیے، مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ان پیروں سے مت ڈھونڈیے، یا کسی اور جگہ سے مت ڈھونڈیے، ایک عام سے بندے میں ڈھونڈیے جس کی خاطر اللہ رب العزت پورے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے، اس نظام کو اللہ روک کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ولی اللہ کا نظام، وہ شخص یقیناً اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ اسی لیے کیونکہ ناظرین یہ بات پروف کہاں ہوتی ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اگر ہم اس کے بارے میں تفصیلی بات کر رہے ہیں، پروف ایسے ہوتی ہے کہ اب 3 بار تو جہاز واپس آ چکا، اب جب عامر المہدی کو بٹھا کے جہاز لے کے گیا ہے، اب کیوں نہیں خرابی پیدا ہوئی؟ اتنی لمبی فلائٹ تو گئی، دوبارہ جدہ میں لینڈ ہوئی، وہ شخص ماشاءاللہ مکہ المکرمہ پہنچا اور اس کو VIP کا درجہ مل گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی لمحے میں اس شخص کو VIP کر دیا۔ جس شخص کو اہمیت اللہ دے، پوری دنیا اس شخص کو اہمیت دیتی ہے۔ قرآن پاک میں میرا رب کیا فرماتا ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت عزت دے اس کی کوئی عزت خراب نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس شخص کو کوئی عزت دے نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت جس کو جو دینا چاہے، خواہ روپیہ پیسہ جو بھی معاملہ ہے، کوئی شخص روک نہیں سکتا، اور اللہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، خواہ وہ اولاد ہے یا مال ہے۔ ناظرین، یہ موجودہ اس دور کی اتنی بڑی یہ ایک دلیل ہے اور یہ معجزہ ہے کہ میرا رب العزت آج بھی اپنے لوگوں کے لیے چاہے تو پورے نظام کو روک کے رکھ سکتا ہے۔ اس پائلٹ نے کتنی درد بھری آواز میں، کتنے جوش میں کہا ہوگا کہ اللہ کی قسم یہ جہاز عامر المہدی کے بغیر اڑ ہی نہیں سکتا۔
یعنی اس کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس پائلٹ کی پہلی فلائٹ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بار بار ٹھیک کروانے کے باوجود جہاز میں ایرر آ رہا ہے، اور یہ بندہ نیچے کھڑا ایک ہی بندہ انتظار کر رہا ہے، اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین بات آ جاتی ہے اس بندے کے ایمان کی۔ اس پائلٹ نے اس بندے کا ایمان پاڑ لیا تھا کہ وہ بندہ ابھی تک انتظار کر رہا ہے، ابھی تک انتظار کر رہا ہے، جبکہ جہاز تو اڑ چکا، فلائٹ تو اڑ چکی۔ تو ناظرین اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑا خوبصورت فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ وہ شخص مایوس نہیں تھا، اس کو معلوم تھا کہ فلائٹ جا چکی ہے، سب بات اور معاملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کو امید تھی کہ میرا رب مجھے ضرور بلائے گا، اور رب نے ایسا بلایا کہ پوری دنیا نے دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے، اگر اس شخص سے بندہ جا کے دعائیں کروائے نا کہ عامر المہدی ہمارے لیے دعا کرو، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ شخص چھپے ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پائی جاتی ہے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دعائیں کروائیں، پیسے لے کے نہیں کہ کسی کے جیب میں پیسے ڈالو اور بولو میرے لیے دعا کراؤ، یا اس کو مطلب یہ ہے کہ کوئی گفٹ شفٹ دے کے کہو جی میرے لیے دعا کرو۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ناظرین یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، اور اس واقعے نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور کافروں کے اور باقی جو مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے لیے اس واقعے میں کھلا اعلان ہے کہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ رب العزت جس بندے کو پسند کرتا ہے اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، خواہ اس کے کروڑوں دشمن ہوں، خواہ اس کے کروڑوں ناپسند کرنے والے ہوں، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ پسندیدہ ہے تو وہ سب کا پسندیدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔